اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ قیامہ کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ان چاروں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے پہلی آیت کی طرف، اور وہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ الگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں۔ تو اس آیت میں پہلا لفظ ہے وجوہ، دوسرا لفظ ہے یوم، تیسرا لفظ ہے اذن، اور چوتھا لفظ ہے ناظرہ۔ گویا آیت نمبر 22 میں کل 4 لفظ ہیں۔ اب ان چاروں لفظوں کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ وجوہ جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم سی این جیز ٹیسٹ کے اعتبار سے نکرہ ہے، نمبر کے اعتبار سے یہ جمع اور جمع مکسر ہے، اور وجہ اس کا واحد ہے۔ وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں، یعنی چہرہ وجہ کے معنی ہوتے ہیں، اور وجہ کی جمع جو ہے وجوہ، یہ چہرے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا وزن جو ہے یہ فعول کا وزن ہے۔ جینڈر وائز دیکھا جائے تو وجہ کو ہم دیکھیں گے وہ مذکر ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمع مکسر جو ہے وہ عام طور پہ واحد مؤنث ٹریٹ کی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور سٹیٹس وائز دیکھیں وجوہن کو تو یہ مرفوع ہے، کیونکہ جمع مکسر جو ہے اس کا مرفوع ہونا پیش کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے یوم، یہ بھی اسم ہے، اس کا سی این جیز کریں تو یہ نکرہ ہے۔ الگ سے ہم اسے دیکھیں تو نمبر وائز واحد ہے، جینڈر وائز یہ مذکر ہے، اور سٹیٹس وائز یہ منصوب ہے۔ اس پہ سنگل حرکت لگی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں واحد اسم منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور زبر اگر سنگل لگی ہوئی ہو تو جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پہ الف لام داخل ہوا ہوتا ہے تو تنوین نہیں آتی، لیکن یہاں یوم پر الف لام داخل نہیں ہوا۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسم جو ہے غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں ہوتی، تو یوم کا لفظ جو ہے یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اسم سے پہلے حرف ندا یا آ جائے تو بھی وہ اسم اگر مفرد ہے تو سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بھی بغیر تنوین کے آتا ہے، تو یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ اور آخری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسم مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو بھی اس پر تنوین نہیں آتی، تو یہاں پر یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوم جو ہے یہ مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ منصوب کیوں ہے؟ منصوب یہ اس لیے ہے کہ ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں اس اسم کو جس میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے، تو ظرف ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی یوما کا ہم نے مکمل طور پر جو ہے انالیسس کر لیا۔ آگے ہے اذن۔ اذن جو ہے یہ اصل میں تھا از، اس پہ ہم بات کریں گے پہلے۔ از جو ہے یہ بھی اسم ہے، ظرف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جب، اور از کا زال ساکن ہوتا ہے، اور از ظرف جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اگر محذوف ہو تو مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے از کے زال ساکن پر تنوین لگا دی جاتی ہے، اور اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں۔ تو گویا یہ جو اذن ہے نا، یہ اصل میں از کے بعد ایک مضاف الیہ تھا، اور از کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو از کا بھی میں نے انالیسس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ از اسم ہے، مبنی ہوتا ہے، مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ اعراب میں نے آپ کو بتا دیا، باقی یہ ظرف ہے،
اور مزید چیزیں اس کے بارے میں جاننے کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ناظرہ۔ ناظرہ آپ دیکھیں سی این جیز کے اعتبار سے تو نکرہ ہے، نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو واحد ہے، جینڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو مؤنث ہے، اور اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو مرفوع ہے۔ اور مزید غور کریں تو یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، نون، واد اور راہ اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب کی ڈکشنری اگر ہم کھولیں تو ہمیں وہاں پر نون، واد اور را جو ہیں وہ فعل کے طور پر باب سین سے ملیں گے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں ناظرہ ینظر نظرۃً، جس کے معنی ہے تر و تازہ ہونا، نرم و ملائم ہونا۔ پھر بتا رہے ہیں کہ ناظرہ اسم الفاعل ہے، تر و تازہ ہونے والی، گویا ناظر کی یہ مؤنث ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 کا ہی دیا ہے، یعنی تر و تازہ اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ وجوہن ہمیں نظر آ رہا ہے جی جملے کے شروع میں اسم مرفوع ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اگر معرفہ ہوتا تو ہم اسے فوراً مبتدا بنا دیتے، لیکن یہ نکرہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے؟ تو جواب نوٹ کر لیجئے کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، یعنی نکرہ جو اسم ہے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ 99% ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ جو 1% تھا وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے، اور نکرہ میں تخصیص کئی طریقوں سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ نکرہ میں تخصیص پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نکرہ کی صفت لے آئیں تو اس نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ نکرہ میں تخصیص پیدا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نکرہ کی اضافت کر دیں، کسی نکرہ کی طرف ہی کر دیں، تو اس اضافت سے بھی نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر نکرہ میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نکرہ میں تخصیص پیدا کیے بغیر بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ پھر سن لیجئے، علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ نکرہ اس مبتدا نہیں بن سکتا جب تک اس میں تخصیص پیدا نہ ہو جائے، اور پھر وہ تخصیص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سارے تکلفات ہیں، ویسے بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جب اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ یعنی سمپل اگر آپ کہیں جی رجل قائم، تو یہاں پر نکرہ جو ہے رجل وہ مبتدا نہیں بن سکے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک آدمی کھڑا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بہت سارے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ تو جہاں پر فائدہ حاصل ہو رہا ہو وہاں پر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو وجوہن یہاں پر نکرہ ہے، مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو وجوہن کو ہم بنا دیں گے جی مبتدا۔ اب ہمیں چاہیے خبر، خبر ہے وجوہن کی ناظرہ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے، تو خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ناظرہ آ رہی ہے۔ اب رہ گیا جی یوم اذن، تو یوم اذن کیا ہے؟ یوم ظرف ہے، از جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور ساتھ ظرف بھی ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ وہ محذوف ہے، اور وہ مضاف الیہ کیا محذوف ہے وہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کو سپلٹ کر دیا ہے کہ اصل میں یوم پلس از پلس تقوم القیامت ہے، یعنی وہ جملہ جو ہے مضاف الیہ جو حذف ہے وہ ہے جی تقوم القیامت، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو یوم از تقوم القیامت، اس دن جب قیامت قائم ہوگی۔ تو تقوم القیامت کو حذف کر دیا، اور اس کے حذف کرنے کی بنا پر از پر تنوین آ گئی، تو یہ یوم اذن بن گیا۔ اب یوم اذن چونکہ ظرف ہے، آپ جانتے ہیں یوم ظرف ہے نا، اور ظرف اور جار مجرور جو ہیں
یہ جملے میں ہم جانتے ہیں 9 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ وہ 9 چیزیں، ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب جاری یعنی جار مجرور اور ظرف 9 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جی فعل، وہ فعل کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اسم الفعل، اسم الفعل کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری ہے اسم الفاعل، چوتھی ہے اسم المفعول، پانچویں ہے اسم التفضیل، چھٹی ہے اسم المبالغہ، ساتویں ہے صفت مشبہ، اور آٹھویں ہے مصدر، اور نویں ہے اسم منصوب۔ تو جار مجرور اور ظرف 9 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ظرف کس کے متعلق ہے؟ یہاں پر ظرف جو ہے وہ صیغہ صفت اسم الفاعل نادرہ کے متعلق ہے، اور چونکہ مقدم ہے اس سے تو ہم کہیں گے متعلق مقدم۔ یوں وجوہ مبتدا اور نادرہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں اس آیت کا تو کچھ یوں ہوگا: کچھ چہرے اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی تر و تازہ ہوں گے۔ یہ میں نے آسان ترکیب رکھی ہے جی آپ کے سامنے۔ اس آیت کی مزید تراکیبی کی گئی ہیں جن میں خاص طور پہ یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ نکرہ چونکہ مبتدا نہیں بن سکتا تو اس میں تخصیص پیدا کرنی ہے۔ اب تخصیص کیسے پیدا کرنی ہے وہ لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ وجوہن کے لیے نادرہ کو صفت بنایا گیا ہے، اور پھر موصوف صفت کو مبتدا بنا کر خبر جو ہے وہ اگلی آیت وہ بنائی گئی ہے۔ تو ہم آسان ترکیب کر رہے ہیں، ہم ایک ہی آیت میں پورا جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ تو یہ آسان ترکیب ہے، آیت بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارا جملہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 23 کی طرف، وہ ہے الی ربہا ناظرہ۔ سب سے پہلے جی آیت نمبر 23 کے الفاظ گنتے ہیں کتنے ہیں۔ پہلا لفظ اس میں الہ ہے، دوسرا لفظ رب ہے، تیسرا لفظ ہا ہے، اور چوتھا لفظ ناظرہ ہے۔ اب ان چاروں لفظوں کو ہم کلمہ کی اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ الہ حرف ہے، حرف جر ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، لہٰذا رب جو ہے وہ اسم ہے۔ اسم آ گیا تو اسم کا سی این جیز ہم کریں گے۔ کیپیسٹی وائز رب اگر الگ سے دیکھا جائے تو نکرہ ہے، نمبر وائز دیکھا جائے تو واحد ہے، جینڈر وائز دیکھا جائے تو مذکر ہے، اور اعراب وائز اسٹیٹس وائز دیکھا جائے تو مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ الہ ہے۔ رب پر بھی تنوین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے رب مضاف بن رہا ہے، اور آگے جو ہمیں ہا نظر آ رہا ہے لفظ، یہ ہا اسم ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مؤنث غائب کی، اور اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے رب اسم جو ہے وہ بھی معرفہ ہو گیا ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ وجوہن کی طرف جا رہی ہے جو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے ناظرہ۔ ناظرہ آپ نوٹ کریں یہ بالکل نادرہ کے پیٹرن پہ ہے، تو نادرہ جب صیغہ صفت اسم الفاعل تھا تو ناظرہ بھی صیغہ صفت اسم الفاعل ہوگا۔ ناظر کی یہ مؤنث ہے، واحد ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ نون، ضا اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ نظرہ ینظرو باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، تو ناظر کے معنی ہے دیکھنے والا، اور ناظرہ کے معنی ہے دیکھنے والی۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو الا جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر کا مجرور جو ہے وہ ربی ہا ہے، اور ربی ہا جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموع ہے، گویا الا ربی ہا جار مجرور ہے، اور جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جار مجرور کس کے متعلق ہیں؟ 9 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اور یہاں پر متعلق ہیں جی ناظرہ صیغہ صفت اسم الفاعل کے، تو گویا یہ بھی متعلق مقدم ہے، اور ناظرہ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو اب ہم اس آیت میں کس حیثیت سے استعمال کریں؟ تو سادہ ترین رائے یہ ہے کہ ناظرۃن الی ربہا، یہ اصل اس کی ترتیب تھی، لیکن ٹیکسٹ
آیت میں جب آیا تو الی ربیہا ناظرہ بن گیا، اور ناظرہ کو ہم خبر نمبر 2 بنا دیں گے پچھلی آیت میں وجوہن کی، یعنی وجوہن کی ایک خبر ہو جائے گی ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اور دوسری خبر ہوگی ناظرۃن الی ربیہا، کچھ چہرے اس دن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یوں اس آیت کو ہم آسانی سے اینالائز کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں جی اب آیت نمبر 24 کی طرف، اور وہ ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سے الفاظ کو دیکھ لیں گے، کیونکہ صرف ایک نیا لفظ ہے، باقی سارے لفظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو پہلے الفاظ کو الگ الگ کر لیتے ہیں جی۔ پہلا لفظ واو ہے، دوسرا لفظ وجوہن ہے، تیسرا لفظ یوم ہے، چوتھا لفظ اذن ہے، اور پانچواں لفظ باسرہ ہے۔ گویا آیت نمبر 24 میں 5 لفظ ہیں۔ اب ان پانچوں الفاظ کو کلمہ کی قسم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، وجوہن تفصیل سے بات کر چکا ہوں، یوم اذن تفصیل سے بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، باسرہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ ہے جی، ناظرہ، ناظرہ، باسرہ، تو یہ بھی صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، باسر کی مؤنث ہے، واحد ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ اب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی، باسرہ یعنی با سین را حروف مادہ جو ہیں خان صاحب نے کس طرح سے ذکر کیا ہے اس کو فعل کے طور پر بھی، اور پھر باسرہ صیغہ صفت اسم الفاعل کے معنی وہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو ڈکشنری ہم جب کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ با سین اور را حروف مادہ جو ہیں یہ آتے ہیں باب نون سے، بصرہ یبصرو بصوراً، جس کے معنی ایک ہیں منہ بگاڑنا یعنی منہ بسورنا، یہ اردو کا محاورہ ہے، منہ بسورنا۔ دوسرے معنی ہے چہرے کا اداس ہونا، مرجھانا۔ تو گویا یہاں پر یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور خان صاحب نیچے لکھ رہے ہیں باسرہ اسم الفاعل ہے، باسر کا مؤنث ہے، بسورنے والا، مرجھانے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور ترجمہ بھی آپ نوٹ کر لیں ساتھ ہی، کچھ چہرے اس دن مرجھانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں تو جملہ بھی بڑی آسانی سے بن جائے گا، کیونکہ ہم نے ساری ورکنگ جو ہے اس جیسے پچھلے جملے پر کر لی ہے جو کہ آیت نمبر 23 میں تھا۔ تو واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، وجوہن کو ہم مبتدا بنا لیں گے، باسرہ خبر ہو جائے گی، اور یوم اذن جو ہے یہ متعلق مقدم ہو جائے گا باسرہ کے۔ یوں وجوہن مبتدا اپنی خبر باسرہ سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 25 جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی آخری آیت ہے، اور یہ ہے تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ الفاظ کو الگ الگ کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ ہے اس میں ہے تظن، دوسرا لفظ ہے ان، تیسرا لفظ ہے یفعل، چوتھا لفظ ہے با، پانچواں لفظ ہے ہا، چھٹا اور آخری لفظ ہے فاقرہ۔ تو گویا آیت نمبر 25 میں 6 لفظ ہیں، 6 الفاظ ہیں۔ اب ان 6 الفاظ کو ہم ایک ایک کر کے کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جی تظن۔ تظن شروع میں علامت مضارع نظر آ رہی ہے اور اینڈ پہ پیش نظر آ رہا ہے۔ فعل مضارع کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، تو یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے، منصوب نہیں ہے اور مجزوم نہیں ہے، کیونکہ نہ تو منصوب ہونے کی کوئی وجہ ہے نہ مجزوم ہونے کی وجہ ہے، تو فعل مضارع یہ مرفوع ہے۔ علامت مضارع ہٹائیں تو ہمیں 3 حروف مادہ مل جاتے ہیں، ضا، نون اور نون۔ گویا نون 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو پھر ہم غیر سے فعل مضاعف میں سے لے جائیں گے، اور مضاعف آپ جانتے ہیں ہم نے پڑھا تھا 3 بابوں سے استعمال ہوتا ہے۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اور پہچان میں نے آپ کو بتا دی تھی، مضارع کے صیغوں میں آپ پہچان سکتے ہیں، اگر فا کلمہ زیر والا ہو تو یہ باب ضرب یضرب سے ہوتا ہے، فر یفر۔ اگر فا کلمہ زبر والا ہو تو یہ باب سمع یسمع سے ہوتا ہے، مس یمسو۔ اور اگر فا کلمہ پیش والا ہو
تو یہ باب نصر ینصر سے ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ظنا یظنو۔ اصل میں یہ فا کلمہ جو تھا نا یہ ساکن تھا، یہ عین کلمہ کی حرکت تھی جو فا کلمہ کو ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ تھا جی ظننا یظننو، اور تبدیلی کے بعد یہ بن گیا ظنا یظنو۔ ظنا یظنو کے معنی کیا ہیں یہ ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں ظنا یظنو ظنن عقل سے اخذ کردہ نتیجے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، یعنی خیال کرنا، گمان کرنا۔ عقل کی بنیاد پر قائم کردہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں طرح کے خیال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو آپ کو معنی مل گئے، یہ جو ظنا یظنو ہوتا ہے نا یہ گرامر والے کہتے ہیں افعال القلوب میں سے ہے، اور افعال القلوب ان افعال کو کہا جاتا ہے جو قلب سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال القلوب کے بارے میں بس آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان افعال کے دو مفعول آتے ہیں، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ اسی کا ہماری اس آیت میں اعراب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ظنا یظنو کے دو مفعول ہوں گے جی، یہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے۔ تو تظنو جو ہے یہ فعل مضارع معروف مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے وجوہن کا تذکرہ چل رہا ہے، تو وجوہن کی بات ہو رہی ہے، گویا یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے تفصیل سے بات کر دی جی اس فعل پر۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ان، جو کہ ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے، اور ان جو ہے یہ حرف مصدر ہے، اور حرف مصدر جو ہے اس کو موصول حرفی بھی کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور وہ جو فعل مضارع ہے وہ یعنی جملہ جو ہے وہ اس کا صلۃ الموصول حرفی کہلاتا ہے۔ تو ان مصدریہ یا موصول حرفی ہے۔ آگے فعل مضارع ہے یفعلا، فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کلمہ جو ہے اس پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ اور فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے، وہ جب منصوب ہوتے ہیں تو پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معروف ہے یا مجہول ہے تو اس میں ہمیں عین کلمہ کی حرکت دیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمیں علامت مضارع پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو عین کلمہ کی حرکت زبر ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور فعل مجہول جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے، کیونکہ فا عین لام ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو فعل یفعلو با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کرنا۔ قرآن مجید میں ہے الم تری کیف فعل ربک، تو کرنا کے معنی ہیں وہاں پر بھی، اور یہاں پہ بھی کرنا کے ہی معنی ہوں گے۔ تو یفعل جو ہے فعل مضارع منصوب مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ با حرف جر ہے، جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی وجوہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تظنو میں جو ہیا کی ضمیر ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے جی فاقرہ، تو یہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ ہے، ناظرہ ناظرہ باصرہ فاقرہ۔ تو یہ بھی صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ تو فا قاف اور را اس کے حروف ماد ہیں۔ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی فا قاف را کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ فا قاف اور را باب نون سے استعمال ہوتا ہے، فقرہ یفقرو فقرن، جس کے معنی کھودنا یا توڑنے کے ہوتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ فاقرون اسم الفاعل ہے، کھودنے والا، توڑنے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ترجمے پہ بھی یہی نظر ڈالیں، وہ چہرے گمان کریں گے کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ توڑ دینے والا کام۔ تو فاقرہ جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ تو الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تظنو فعل مضارع ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان صیغوں میں سے جس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل ہیا ضمیر ہے۔ اب ہمیں مفعول چاہیے اور 2 مفعول چاہیے، تو یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو مصدر ہوتا ہے
وہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوتا ہے۔ تو آگے ہمیں مصدر ہی مل رہا ہے کہ این یفعل بہا فاقرہ، تو یہ مصدر بن جائے گا، مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور اس کو ہم قائم مقام دو مفعول بنا دیں گے تظن فعل کے لیے۔ تو اب میں اگلے حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان مصدریہ ہے یعنی موصول حرفی ہے، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے نا وہ ہے یفعل بہا فاقرہ۔ اب میں صلۃ الموصول حرفی کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یفعل فعل ہے، فعل مجہول ہے، فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے۔ آگے ہمیں فاقرہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا فاقرہ نائب فاعل ہو جائے گا۔ بہا جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یفعل فعل کے۔ یوں یفعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل فاقرہ اپنے متعلق بہا سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے یا ان موصول حرفی کے لیے، اور ان موصول حرفی اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے استعمال ہو رہا ہے تظن فعل کے لیے، اور تظن فعل اپنے فاعل یا ضمیر اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ پچھلی آیت میں وجوہن کے لیے دوسری خبر بن رہا ہے، خبر ثانی بن رہا ہے۔ پہلی خبر تھی باصرہ، اور دوسری خبر یہ پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ گویا ہم کہیں گے جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر ثانی بن رہا ہے مبتدا وجوہن کے لیے۔ تو الحمدللہ جی تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ القیامہ کی 4 آیات گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہیں۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اپنی ورکنگ میچ بھی کر سکتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ان 4 آیات کے کم از کم 2 تراجم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جی۔ تو پہلا ترجمہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ تو ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے جی ان 4 آیات کا، اور دوسرا ترجمہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کچھ ان الفاظ میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ تو الحمدللہ جی تفصیل کے ساتھ سورۃ القیامہ کے آج کے لیکچر میں نے 4 آیات آپ کے لیے گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لیکچر بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔